بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف جر کی بحث پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے با ہے۔ با کی بحث میں ہم چار چیزیں سمجھیں گے۔ پہلی بات، با کا معنی کیا ہے؟ تو با الصاق اور استعانت کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم ایک کہیں تو پھر الصاق ہی ہے کہ با الصاق کے لیے آتا ہے۔ الصاق کا مطلب کیا ہے؟ تعلیق الشیء بالشیء و ایصالہ بہ، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، ملا دینا، یہ الصاق ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں مررت بالمدرسہ، مررت بالمدرسہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرور یعنی گزرنے کو مدرسہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں رأیت بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو گویا کہ آپ نے رویت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو الصاق کے لیے ہے، اور الصاق کا معنی ہوتا ہے تعلیق الشیء بالشیء و ایصالہ بہ۔ دوسری بات کہ با کہاں داخل ہوتا ہے؟ آپ نحو میں پڑھتے ہیں کہ حروف جر یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں حروف معانی پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنوی اور اصولی پہلو کو دیکھیں گے، نحوی پہلو کو نہیں۔ تو اصولی پہلو سے، معنوی پہلو سے با یہ ذرائع پر داخل ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں، مقاصد اور ذرائع۔ تو با مقاصد پر نہیں بلکہ کس پہ داخل ہوتا ہے؟ ذرائع پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اشتریت ھذا القلم ب100 روپیہ، تو 100 روپیہ آپ کا مقصود نہیں تھا، وہ ذریعہ تھا، اور یہ جو قلم تھا یہ کیا تھا؟ مقصد تھا۔ تو یہ وسائل پر داخل ہوتا ہے، اور اثمان پر یعنی جو مبیع کی قیمت ہوتی ہے تو قیمتوں پر، اسمان پر یہ داخل ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے اس کی امثلہ۔ تو مصنف نے 3 مثالیں ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ اشتریت منک ھذا العبد بکر حنطہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کر حنطہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ کر سے مراد ہوتا ہے تقریباً 60 من، تقریباً 60 من، یعنی 58.5 من یا اس طرح، بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 60 من۔ تو 60 من گندم، کر و حنطہ مانا ہے 60 من گندم۔ تو ایک آدمی کہہ رہا ہے اشتریت منک ھذا العبد، میں نے آپ سے یہ غلام خریدا ہے، ھذا العبد، یہ غلام خریدا ہے، کس کے ساتھ خریدا ہے؟ بکر حنطہ، کر حنطہ کے ساتھ، یعنی 60 من گندم کے ساتھ۔ تو ھذا العبد کیا ہو گیا؟ مبیع، اور یہ کیا ہو گیا؟ ثمن۔ تو یہ کس پر داخل ہوا ہے؟ ذریعے پر، ثمن پر، ٹھیک ہے۔ جب ھذا العبد مبیع ہو گیا، کر ثمن ہو گیا، تو اس کے اوپر ثمن والے احکام جاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ثمن والے احکام کیا ہوتے ہیں کہ قبضے سے پہلے ثمن میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان نوٹوں کے ذریعے آپ سے یہ کتاب خریدی ہے، تو اس کے بعد آپ اس کی بجائے دوسرے نوٹ دیتے ہیں، اس کی مالیت اتنی ہے، ویلیو اتنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یوں کہا اشتریت منک الکر بھذا العبد، الکر بھذا العبد، یہاں با کس پر داخل ہوا؟ عبد پر، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ عبد کیا ہو گیا؟ یہ بن گیا ثمن، اور کر کیا بن گیا؟ مبیع۔ تو اس پر کون سے احکام جاری ہوں گے؟ کر پر مبیع والے احکام جاری ہوں گے۔ یہاں پہ کر پہ ثمن والے احکام، یہاں پہ کر پہ کون سے ہوں گے؟ مبیع والے احکام۔ مثلا آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو بیچا جائے، وہ مبیع ہو، تو اس کا موقع پر ہونا ضروری ہے۔ اگر موقع پر نہیں ہے، بعد میں دی جا رہی ہے چیز، یعنی مبیع بعد میں دی جا رہی ہے، ثمن پہلے دیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بیع سلم۔ کہ بیع سلم میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ثمن نقد ہوتا ہے اور مبیع کیا ہوتی ہے؟ ادھار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسے کہا جاتا ہے بیع العاجل بالآجل، بیع العاجل
आजिल, बैउल आजिल बिल आजिल, सही कि बैउल आजिल, सही है, बैउल आजिल बिल आजिल कि जो मबी है वो क्या है, वो मौखर है, आजिल है, और जो समन है वो आजिल है, नक़द है। ठीक है, तो अब जब ये वो हो गई, बै सलम हो गई, तो कुर पर बै सलम वाले अहकाम जारी होंगे। उसकी जो शराइत हैं, गोया कि ये बै सलम हुई, बै सलम की जो 7 शराइत है उसका लिहाज रखा जाएगा, और इस कुर में इस्तिबदाल भी जायज़ नहीं होगा, क्योंकि बै समन का जो मबी होता है, ठीक है, मुस्लम फ़ी, तो उसका इस्तिबदाल जायज़ नहीं होता। वो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो पैसे वापस होंगे, रिटर्न होंगे, लेकिन उसमें इस्तिबदाल जायज़ नहीं। ये हो गई पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, एक आदमी ने कहा इन अखबरतनी बिक़ुदूम फ़ुलान फ़अब्दी हुर, कि अगर आपने मुझे फ़लाँ के आने की ख़बर दी तो मेरा ग़ुलाम क्या आज़ाद है। बिक़ुदूम बा आया है, तो बा इल्साक़ के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाक़यतन वो बंदा आएगा और ये उस आने की ख़बर देगा तो फिर तो ग़ुलाम आज़ाद होगा, वरना नहीं। तो इसका ताल्लुक़ किसके साथ होगा, ख़बर सादिक़ के साथ, कि सच्ची ख़बर देगा तो फिर वो ख़बर ऐसी है जो क़ुदूम फ़लान के साथ मुल्सक है, वरना मुल्सक नहीं है। सिर्फ़ ख़बर सादिक़ पर, ख़बर काज़िब पर ग़ुलाम आज़ाद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर उसने यूँ कहा इन अखबरतनी अन्न फ़ुलानन कदीमा फ़अब्दी हुर, तो अब इस सूरत में ख़बर सादिक़ पर भी ग़ुलाम आज़ाद होगा और काज़िब पर भी होगा। क्यों, उसने क़ुदूम फ़लान को इख़बार के साथ मुत्तसिल नहीं किया, इसाल नहीं किया, इल्साक़ नहीं किया, बस इसको कहा है कि आपने ख़बर दे दी तो मेरा ग़ुलाम क्या हो जाएगा, आज़ाद। उसने ख़बर दे दी, खा ख़बर सादिक़ हो या क्या हो, काज़िब हो। ठीक है, और इस तरह एक और मिसाल भी बीच में है, तीसरी मिसाल भी बीच में मुसन्निफ़ ने दी है कि अगर किसी आदमी ने ये कहा, अपनी बीवी को ये कहा इन खरजत मिनद्दार इल्ला बिइज़्नी फ़अन्त तालिक, इधर ख़बर एक और भी मिसाल लिख देते हैं ना, कि इन खरजती मिनद्दार इल्ला बिइज़्नी फ़अन्त तालिकुन, फ़अन्त तालिक। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, इन खरजत मिनद्दार इल्ला बिइज़्नी, ठीक है, बा को इज़्न के साथ जोड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा खुरूज और इज़्न क्या होंगे, मुल्सक होंगे। मतलब है कि हर बार बाहर जाने के लिए उसे क्या करना होगी, इजाज़त लेना होगी। अगर किसी बार बग़ैर इजाज़त के चली गई तो क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगी। लेकिन इसकी बजाय अगर यूँ हो कि इन खरजतिद्दार इल्ला अन आज़न लका, इल्ला अन आज़न लका, तो अब इस सूरत में क्या होगा, हाँ, एक बार से इजाज़त वो होगी, हर बार वो नहीं होगी, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई तीसरी मिसाल। ठीक है, और चौथी मिसाल ये है कि अंत तालिकुन बेमशियतिल्लाह, अंत तालिकुन बेमशियतिल्लाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंत तालिकुन इंशाअल्लाह, बा अल्लाह की मशीयत के साथ क्या है, मुल्सक है, मुत्तसिल है, तो ज़ाहिर है कि इससे तलाक वाक़ नहीं होगी। ये थी यानी बा के बारे में 3 बातें, माना, उसका मदखूल, और कितनी अमसिला हैं, 4 अमसिला। ठीक है, अब जो 5वीं मिसाल है ये यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हनफिया, शाफिया और मालिकिया का इख्तिलाफ है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, तो वमसहू बिरुऊसिकुम, यहाँ जो बा आई है, ये वाली बा, ठीक है, तो इमाम शाफी फरमाते हैं ये बा किसके लिए है, तबईज़ के लिए है। वमसहू बिरुऊसिकुम का माना बाज़ रूस का मसा करो, बाज़ रूस एक बाल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पूरा
یعنی چوتھائی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہو گیا ان کے نزدیک تبعیض کے لیے۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں، یہ بات زائدہ ہے، محض صلہ کے لیے ہے، تو یوں ہوگا وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُم، کیا مطلب ہوگا، کل، ٹھیک ہے، استیعاب مطلب ہے پورے سر کا استیعاب، ٹھیک ہے، استیعاب یعنی پورے سر کا احاطہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ نہ یہ تبعیض کے لیے ہے نہ صلہ کے لیے ہے، بلکہ کس کے لیے، الصاق کے لیے، جو اس کا حقیقی معنی ہے اس پر محمول ہے۔ تو بھائی تمہارے نزدیک تو رب راس ہے نا، تو الصاق کے لیے تو وہ کیسے آپ رب راس کیسے مراد لیتے ہیں؟ ایک تو اس کا جواب ہے جو یہاں پہ مذکور نہیں اور سمپل سا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم مجمل ہے، اور قرآن مجید کا جو اجمال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی ناصیتی اتی علی سباطۃ قوم فبال فتوضا ومسح علی ناصیتہ، تو رب راس اسے مراد لے لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الصاق کے لیے ہے نا، لیکن جو با ہے یہ کبھی آلے پر داخل ہوتی ہے اور کبھی یعنی اصل پہ داخل ہوتی ہے۔ مثلا دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مسحت الجدار یا مسحت الحائط بالید، مسحت الحائط بالید، ٹھیک ہے، تو یہاں با کس پر داخل ہوگی، یعنی میں نے مسحت الحائط، یہ حائط ہے تو اس کو بالید میں نے مسح کیا، یعنی دیوار کو میں نے ہاتھ کے ساتھ چھوا، ایک یہ ہے مسحت الحائط بالید۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے مسحت الید بالحائط، الید بالحائط، کہ میں نے ہاتھ کو دیوار کے ساتھ پونچھا۔ تو ایک یہ تھی کہ دیوار خراب تھی اور آپ نے دیوار کو کیا کر دیا، صاف کر دیا، تو اس میں آپ کہیں گے کہ مسحت الحائط بالید، کہ میں نے دیوار کو صاف کیا، اس کو مسح کیا، چھوا، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ کا ہاتھ خراب تھا، آپ نے یوں کیا، یہ تھوڑا سا لگ گیا تو آپ نے اس کو دیوار پر ایسے کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مسحت الید بالحائط، مسحت الید بالحائط۔ تو جب مسحت الحائط بالید ہوگا، مسحت الحائط بالید ہوگا تو پھر پوری دیوار کو چھونا مراد ہوگا، کیونکہ با کس پر داخل ہے، ید پر داخل ہے، تو آپ ید کل ہو یا اس کا جز ہو لیکن آپ پوری دیوار کا احاطہ کریں گے۔ لیکن جب آپ کیا کہیں گے، مسحت الید بالحائط، تو اب اس صورت میں کیا ہے، مکمل استیعاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جزئیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جب مکمل استیعاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کل ہے وہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر جز ہو لیکن ایسا جز جو کم مقام کل کی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ ہے، اس کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ اکثر ہے، ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح 3 انگلیوں کے بقدر آپ نے اس کو سر کو چھوا، یا آپ اس کو رب راس سے تعبیر کر دیں، تو یوں حنفیہ کے نزدیک یہ کس کے لیے آئے، ہاں، کہ یہاں با الصاق کے لیے ہے، البتہ اس میں جو تبعیض والا یا رب و راس والا جو معنی پیدا ہو رہا ہے وہ اس تشریح کے ساتھ ہو رہا ہے۔